بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان فہم قرآن اس سیریز کے 35ویں سبق کے لیے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، جس میں ہم انشاءاللہ حمام اور کپڑے پہننے سے متعلق دعائیں سیکھیں گے۔ گرامر میں جاہدہ اور نادا دو مزید فی کے افعال کی پریکٹس کریں گے اور کچھ نقطۂ شوق یا خوف یا تعلیم لیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم حمام میں داخل ہونے کی دعا سے۔ داخل ہونے سے پہلے انسان یہ پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بکا تیری، من الخبث مرد شیاطین سے، خبث جو ہے مرد شیاطین اور خبائث عورت شیاطین، ٹھیک ہے، مرد جنات خبیث اور عورت جنات مؤنث جنات خبیث، مرد شیاطین سے اور عورت شیاطین سے یا مؤنث شیاطین سے۔ من الخبث مرد شیاطین سے، والخبائث اور عورت شیاطین سے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کیسا کرم ہے، کیسا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے مبارک کہ ہم کو ہر طرف سے محفوظ کیا۔ یہ جو خبیث کی جگہ ہے، خبیث جو جنات کی جگہ ہے، ایسی دعا سکھا دی کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ میں آ جائیں اور غیر ضروری بعد میں مسائل پیدا نہ ہوں۔ باتھ روم سے نکلتے ہوئے، حمام سے نکلتے ہوئے، بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے غفرانکا، غفرانکا، غفران یعنی مغفرت، غفرانکا تیری مغفرت، یعنی مطلب یہ ہے کہ تیری مغفرت چاہیے، تیری مغفرت مانگتا ہوں، تیری بخشش مانگتا ہوں۔ اور اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ اس کی نسبت کیا ہے۔ ایک تو اعلیٰ اس کی تشریح یہ ہے کہ چونکہ انسان حمام میں ذکر نہیں کر سکتا، بیت الخلاء میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، اس لیے باہر آنے پر ہم گویا اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ کا ذکر نہیں کر سکے۔ یہ تشریح ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ دوسری تشریح اس کی یہ ہے کہ اے اللہ تو نے کھلایا، میں نے کھایا، انرجی آئی، قوت آئی، ساری دنیا میں چلا پھرا، دوڑا کودا اچھلا، پورے مزے کیے، اب جو فضلہ تھا وہ نکال دیا، ایک سائیکل کمپلیٹ ہو گیا، اب دوسری بار کھانا ہے، لیکن تیرا شکر ویسا ادا نہیں کر سکا اس کھانے کا جیسا مجھے کرنا چاہیے تھا، اس لیے میں تیری بخشش مانگتا ہوں۔ یہ بہت ہی دل کو لگتی تشریح ہے کہ انسان واقعی کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے اور کروڑوں اربوں خربوں ریاکشنز چلتے ہیں، ایک ایک سیل ایک پوری انڈسٹری جیسا ہے، ایک ایک سیل جو ہے ایک انڈسٹری جیسا ہے، اتنا عظیم الشان نظام رکھا اللہ تعالیٰ نے، ادھر سے بلڈ جا رہا ہے، ادھر سے نیوٹرینٹس جا رہے ہیں، ادھر سے لمفیٹک فلوئڈ سے پورا سیوریج سسٹم ہے باڈی میں پورا، جو انسان فضلہ خارج کرتا ہے اس میں اور ہوا سے اور پیشاب سے اور یہ جگہ جگہ اندر جو سیل بن رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، پھٹ رہے ہیں، یہ ساری تعمیر کا کام مسلسل جاری ہے، سپلائز کا اور سیوریج کا دونوں سسٹم اندر چل رہے ہیں۔ اور ایک دعا ہے الحمدللہ، یعنی ترجمہ کر سکتے ہیں آپ اس کا، الحمد شکر ہے، للہ الذی جس نے، اذہبا دور کی، عنی مجھ سے، الاذی تکلیف، وعافانی اور عافیت بخشی مجھے، صحت بخشی مجھے، یعنی اس کا مرض نہیں لگایا۔ اگر وہ سوچیے آپ ان دعاؤں کی اہمیت کو اگر سمجھنا ہو تو ہاسپٹل میں وہ ڈپارٹمنٹ میں جائیں جہاں پر
لوگوں کے پائپ لگے ہوئے ہیں فضلہ نکالنے کے لیے، پیشاب نکالنے کے لیے. یہ جو ہم واپس آ جاتے ہیں آرام سے باتھ روم سے، اگر نہ نکلے، اسی لیے وہ ایک مشہور واقعہ ہے ہارون رشید کا کہ کوئی جو ہے عالم دین ان کے سامنے بیٹھے تھے یا کوئی اچھا آدمی بیٹھا تھا. ہارون رشید نے پانی مانگا تو انہوں نے کہا امیر المومنین ذرا ٹھہریے، اگر آپ کو یہ پانی نہ ملے تو آپ کیا دیں گے مجھے؟ آپ مرنے کے قریب میں پانی نہ ملے تو کہنے لگا میں آدھی سلطنت دے دوں گا. تو پی لیجیے. پھر انہوں نے کہا کہ اگر اب پیشاب نہ نکلے اس کا تو آپ کیا دیں گے؟ بولے آدھی سلطنت دے دوں گا. بولے تمہاری سلطنت کی قیمت اس پانی پینے اور پانی نکالنے سے زیادہ نہیں ہے، میں اس سے مانگتا ہوں جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. تو یہ دعاؤں کی عظمت کو اگر سوچنا ہو، سمجھنا ہو، تو ان لوگوں کو ذہن میں لائیے جن کو پائپ لگا کر پیشاب نکالا جا رہا ہے یا فضلہ نکالا جا رہا ہے، یا جن کو پائپ سے کھلایا جا رہا ہے. اذهب عني الاذى، دور کی مجھ سے تکلیف، وعافانی، اور عافیت بخشی مجھے. کپڑا پہننے کی دعا. الحمدللہ ترجمہ کیجئے. الذی کسانی، پہنایا مجھے، ہذا یہ، ورزقنی اور دیا مجھے اسے، رزقنی دیا مجھے ہی اسے یعنی اس کپڑے کو، من غیر حول، من غیر یعنی بغیر، من غیر غیر سے یعنی بغیر، من غیر بغیر، حول کسی طاقت کے، منی میری، ولا قوہ اور نہ کسی قوت کے. الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے پیسے دے کر بازار میں کپڑا خریدا ہے، وہ کپڑا کہاں سے آیا؟ کہہ سکتا ہے میں نے انڈسٹری بنایا، وہ کہاں سے آیا؟ کپاس کہاں سے آئی؟ اگر اللہ تعالیٰ زمین کو فلیٹ چٹان بنایا تھا پتھروں کی تو کہاں سے بناتے آپ کپڑا؟ کہاں سے پہنتے؟ کیا چیز پہنتے ہیں؟ اصل تو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس نے دیا مجھے، یہ تو بیچ کے وسائل ہیں. من غیر حول منی ولا قوہ. میں گزارش کرتا ہوں قاری عمران خان سے کہ وہ آئیں اور آپ کو اس کی پریکٹس کرائیں.